امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے۔ ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں۔ جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی، معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا۔ اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا، معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا۔ اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا، ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا۔ یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی، لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں۔ تو آجا واپس سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی، لیکن نہ سمجھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا، وہ کیا تھا بولیے، وہ یار تھا، دوست تھا۔ وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا۔ میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے سر سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو۔ اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا۔ تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل۔ لیکن اگر ہمارا جرانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینمے جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے۔ تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے، اور پتہ کیا فرمایا حضور نے، نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا۔ جب تک تو، آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا، وہ مکے کے رہنے والے یہ مدینے کے رہنے والے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے بطن سے۔ اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تاکید فرمائی، 3 باتوں سے حضور نے منع کیا، 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ یاد رکھنے کی بات، حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔
نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو, ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو, کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو, کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں. میرا دوست ایسے کر دے گا, میرا دوست. بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکھیں پھیر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی 1-2 بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا. تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں, اخلاص والا رویہ اختیار کریں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ, دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا, دوسرے شہر. اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا, نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نیک لوگ. ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا, مشائخ سے. آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں, میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو, بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا. دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے, اس پر نور چھلکتا ہے, روشنی ملتی ہے. دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں. اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا, مدینہ الرسول کی تصویر لگا, اور اگر تیرا ولی سے یارانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا, داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا, ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا. انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر. تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں, یارانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی, فلاں علاقے, فلاں محلے, گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے. تو فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں. رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں. کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں, میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں, اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات, تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات. یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, جہاں درس قرآن ہو, جہاں اچھی محفل ہو, فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں. تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے, تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے, خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے نہیں آیا تھا, اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, کچھ دیر, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا, اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا, فقط آنا مقصد تھا, کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے, اچھے افکار. میرے صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا,
जो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं। ऐसे लोगों के पास बैठे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी तरक्की की है। जो चाहता है मैं रूहानियत में आगे निकल जाऊं, तो ऐसे लोगों के पास बैठे कि जिनको अल्लाह ने रूहानियत का नूर दिया हुआ है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और उनकी सोबत में जो छोटा बैठता है अल्लाह उसे भी बड़ाई अता फरमा देता है। बड़ों की सोबत में बैठे, अच्छे लोगों के पास वक्त गुजारें, और जब जाएं तो कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, दोस्तियां रब रसूल के प्यार पर। हजरत अबू इदरीस खौलानी ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं हजरत मुआज़ बिन जबल दमिश्क आए, हुजूर के सहाबी थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, दांत उनके चमकते थे। फरमाते मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा एक हाला बना हुआ है, हाला, और लोग हजरत मुआज़ बिन जबल से मसाइल पूछ रहे हैं। कहते मैं भी बैठ गया, रश बड़ा था, बात ना कर सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं जरा टाइम पे मस्जिद जाऊंगा ताकि हजरत मुआज़ बिन जबल से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं काफी पहले गया कि उनसे मिल जाऊं, तन्हाई में कुछ वक्त मिले मुझे। फरमाते मैं पहले गया, लेकिन वो मुझसे पहले मस्जिद में आए थे और आके नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफल में मशगूल थे। वो फारिग हुए, मेरी तरफ देखा, कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर कल मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जुबान से कुरान सुना, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आपके लबो लहजे से मुझे मिठास छलकती दिखाई दी। मैं तो कल से आपका दीवाना हो गया हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए मैं प्यार करने लगा हूँ। तो हजरत मुआज़ बिन जबल कहने लगे पक्की बात बता, वाकई ऐसे है? उसने कहा हुजूर फकत अल्लाह की रिजा के लिए, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपके पास आया करूंगा, नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आप मुझे मेरे रब रसूल का नाम सिखाएं। फरमाया पक्की बात है? कहा पक्की बात है। फिर पूछा पक्की बात है? कहा हाँ। फरमाया सुन, फिर मैंने अपने नबी से सुना है कि जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रब ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। और इस दोस्ती का फायदा कुरान मजीद सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 67, ये घर जाके खोलिएगा, इनको देखिएगा और अपने अकीदे पर नाज कीजिए। वाज़े आयत, किसी तफसीर की जरूरत नहीं, किसी तावील की जरूरत नहीं, किसी बुजुर्ग के कौल की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। फरमाया गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त, लेकिन जो मुत्तकी परहेज़गार होंगे वो यहाँ भी दोस्त होंगे, कयामत में भी दोस्त ही रहेंगे। अल आखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बनेंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं तो नहीं जाता था बुरे काम, ये मुझे ले जाता था। दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी होंगे यहाँ भी दोस्त होंगे, वहाँ भी दोस्त होंगे। तबरानी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छे नेक लोग होंगे ना, उनमें से अल्लाह ताला बहुत सारों को जन्नत देगा। कुछ के अंदर कमियां हो गई, कोताहियां रह गई, रब ताला ने उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो जो जन्नत में जाने वाले दोस्त थे ना, जब जन्नत में जाएंगे तो अर्ज करेंगे, और करेंगे भी अल्लाह की तौफीक से, कहेंगे ए अल्लाह हमारे उन दोस्तों को बुला, वो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ मस्जिद को जाते, खुदा बंदा उनको भी बुला। रब ताला की बारगाह से हुक्म होगा कि चूंकि उन्होंने गलतियां की, कोताहियां की, उनके लिए दोज़ख का फैसला कर दिया गया, वो तो जहन्नम में चले गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेंगे जैसे कोई प्यारा अपने बड़े की बारगाह में झगड़ा करता है। कहेंगे अल्लाह नहीं उन्हें बुला, ए अल्लाह उन्हें बुला, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं उन नेकों की सिफारिश की बरकत से अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम के दरवाजे के करीब, जो जो तुम्हारा दोस्त है उसे पहचानते जाओ और जहन्नम से निकालते जाओ। इसलिए कि तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, परहेजगारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। समझ ले दोनों के 80% नंबर आए, 20% में फेल हो गए। अब 100% नंबर चाहिए था जन्नत में जाने के लिए। अब वो दोनों 20% नेकियां ढूंढने निकले। माँ के पास गया, अम्मा नेकियां चाहिए, उसने कहा मुझे तो आज अपनी बड़ी फिक्र है। अब दोनों को नहीं पता, लहदा के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया, उसका हिसाब वहां हुआ, उसका वहां हुआ। दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई।
تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی. تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی. اب دوست ہے نا دوست، دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا. ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا. دوست ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا. فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی. وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں. اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں. وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا. عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے. اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا. حضور فرماتے ہیں دو دوست اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی. اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں. اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چ پھول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا. فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے. جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں. اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یرانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا. اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے. کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ میں نو لکھ بہشتان جتھے سونا آوے جاوے. کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو. میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں، معیار. ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی، یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی. یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں گے، تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا. بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی. اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو تلف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے. اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا. آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو.
دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ جڑے دوستی تعلق کو نبھائیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں غریبوں سے دوستی لگائیں ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آخر دعوانا الحمد